अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज आपसे ना सास ससुर देवरानी जेठानी ये हम लोग टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। आज मैं अपनी सारी यूट्यूब फैमिली से, अपनी बहनों से एक ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट की और मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। मैंने अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर किया, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर किया। उसके लिए ना आपने ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें ही अडॉप्ट करनी है जो कि आप ना आउट ऑफ द वर्ल्ड हों, बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो। आपने छोटी छोटी मेहनत करनी है। आज जुम्मे का दिन था तो इस वजह से सबसे पहले तो बेसिकली जो जुम्मे के काम होते हैं वो मैं साथ साथ कर रही थी। तो उसके साथ साथ मैंने कहा मैं आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जिससे आप अपनी ज़िंदगी को ना बहुत हेल्दी वे में ना लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकें ना। देखिए, घर को जन्नत बनाने वाली टिप्स तो बहुत सी यूट्यूबर्स शेयर कर रही होती है, लेकिन ये कि हम यूट्यूबर्स भी तो परफेक्ट नहीं होते ना। हमारी ज़िंदगी भी तो एक रूटीन आम औरत की तरह की ज़िंदगी है ना। हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें खुद से अडॉप्ट की होती हैं या खुद नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं या नई चीज़ें सीख रहे होते हैं और वही आपको बताते हैं। तो मेरा ये दिल था कि आज ना मैं आपको अपना लाइफस्टाइल, अपनी ऐसी चीज़ें बताऊं या आप अपनी ऐसी हैबिट्स अपनी ज़िंदगी में शामिल करें कि आप ना अपने लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर बना सकें। देखिए, लाइफस्टाइल जो है ना वो एक सिंबल बन गया है कि लाइफ और उसका स्टाइल। हम कि कभी भी कोई बात करने जाते हैं ना, हम कहते हैं जी फ़लाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। लाइफस्टाइल नहीं होता, वो उसकी हैबिट्स होती हैं। वो रूटीन में उन्हीं चीज़ों को चला रहा होता है, वो उसकी ज़िंदगी की एक रूटीन होती है। हमें ना कुछ चीज़ें फॉलो करनी है ताकि हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी हो और हम इतने स्ट्रॉन्ग हों, इतने मोटिवेटेड हों, इतने हम लोग जो है ना स्ट्रेस फ्री हों कि हम किसी बात को भी ना बड़ी जल्दी से ओवरकम कर सकें। हम ओवर थिंकिंग की तरफ ना जाएं, हम टेंशन की तरफ ना जाएं, हम स्ट्रेस की तरफ ना जाएं। सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने, अगर आपके 30 अबव है, अपने सप्लीमेंट्स लाजमी लिया करें। अपनी हेल्थ को सबसे पहले रखें। हेल्थ इज़ वेल्थ। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो इट मीन्स कि आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ अच्छी है। आप देख लें, आजमा लीजिएगा, जिस दिन आप डाउन होती हैं या आपकी सेहत अच्छी नहीं होती तो पूरा घर एक दफ़ा डिस्टर्ब होता है। लगता है कि आज कुछ नहीं होगा और कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन मोटिवेटेड अपने आप को रखें। अगर आपको लगता है ना कि आज मेरी तबीयत नहीं सही है तो काम जो है ना उसी तबीयत ख़राब के साथ उठ के करें ना, तो वही तो आपकी मोटिवेशन है ना। वही तो आपका पता चलेगा कि आपने अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से फ़ौरी से ना एक रूटीन में वापस ले आएँ। अपनी हैबिट्स को इस तरह का बनाएं, अपने लाइफस्टाइल को ऐसे बनाएं कि आपको लगे ही ना कि आप कोई एक हट के कोई काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी मेडिसिन, अपना सप्लीमेंट, अपनी सेहत, अपना मुंह धोना, शॉवर लेना, अपने आप की हेल्थ केयर सबसे ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्किन केयर, हेल्थ केयर को देखते हैं तो फिर बाकी चीज़ें बात की हैं। अच्छा सा आप नाश्ता करें, अच्छा सा अपना जो है ना अपना शॉवर लें, अच्छा सा अपने आप को बनाएं, संवारें, साफ़ सुथरा करें। और जुम्मे का दिन तो वैसे भी मेरे घर में एक बनी होती है रूटीन सबकी, बच्चों की, मेरी, कि शॉवर लेना है, नहाना है, फिर उसके बाद इतने काम होते हैं ना। जुम्मे को वैसे भी वीकेंड शुरू हो रहा होता है तो वीकेंड पे ना काम ढेर सारे हो जाते हैं। तो मेरी ये होती है कि मैंने कुछ ऐसी हैबिट्स जो सिर्फ फ्राइडे के लिए बनाई हुई हैं वो भी आपसे शेयर कर रही हूँ, और साथ साथ ना वो हैबिट्स जो मैंने अडॉप्ट की हैं और मुझे लगता है कि उससे मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया। सबसे पहले तो आपने ना अपना जो खा पी कर आपने नाश्ता कर लिया, आपने अपने सप्लीमेंट्स ले लिए, उसके बाद अपने बिस्तर को बनाएं। अपना बेड अच्छा करें, अपने रूम को ऑर्गेनाइज़ करें। आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी घर में एंटर हो तो सारा कुछ सिमटा भी पड़ा हो ना, और अगर बेड ना आपने टक इन अच्छी तरह से किया हो, बेड ना बनाया हो, तो पूरा कमरा, घर गंदा लगता है। सबसे पहले अपनी आदत बना लें कि अगर आपने रूम से निकलना है ना तो आपने अपना बेड जो है वो बना कर निकलना है। अच्छा सा बेड सेट करें। अगर आपके पास 2 3 4 अच्छे बेड स्प्रेड हैं तो उनको चेंज करती रहा करें, और बेड स्प्रेड जो है ना उसको बड़ा अच्छे तरीके से ना सेट किया करें। तो उससे कमरे की लुक, बेड की लुक, एक खुद ब खुद ही एक लाइफ स्टाइल जो है ना एक स्टाइल में आ जाता है। स्टाइल जो है ना अपनी ज़िंदगी का, लाइफ का आप खुद बनाते हैं, कोई बाहर से नहीं आके बनाएगा। आपके पास अगर महदूद चीज़ें भी हैं ना तो आप उससे भी अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा कर सकते हैं। फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए आपने नमाज को नहीं छोड़ना। कोशिश करें कि आप नमाज़ पढ़ें। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप, मेरी अक्सर जो है सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट भी करती हैं कि हमसे नमाज़ रेगुलर नहीं पढ़ी जाती या हम नमाज़ में कोताही कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक की ज़ात बहुत आपको माफ़ करने वाली है। अल्लाह पाक की ज़ात
آپ کو ہر طرف سے نا گائیڈنس دیتی رہتی ہے کہ آپ اس طرف آؤ، اس طرف آؤ، اس طرف۔ اللہ کا بلاوا ہمیشہ اپنے انسان کو بلاتا رہتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ فرض نماز سے شروع کرتے ہیں، فرض پڑھا کریں، آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی، آپ باقی پوری نماز بھی پڑھ لیا کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے نا تلاوت قرآن پاک ضرور کریں، چاہے ایک وقت پڑھیں، چاہے جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں۔ آج جمعہ تھا، سورہ کاف کا ہے تو پھر وہ بھی میں نے پڑھنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے کہا میں آپ کو ساری اپنے جو روٹین بھی شیئر کرتی جاؤں۔ تسبیح بھی ضرور ایک عادت بنائیں، چاہے ایک تسبیح روز کی ایک عادت بنائیں، لیکن یہ کہ اس سے کیا ہوگا، فزیکل ہیلتھ تو آپ سپلیمنٹ لے رہے ہیں، اچھی ڈائٹ لے لیں گے، کھانا کھا لیں گے، فروٹ لے لیں گے، فزیکل ہیلتھ تو اچھی ہوگی۔ اب یہاں پہ ہمیں مینٹل ہیلتھ کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ اگر ہماری مینٹل ہیلتھ ہی اچھی نہیں ہوگی تو ہماری فزیکل ہیلتھ کا کیا فائدہ؟ دیکھیں ذہن میں ہمارے عجیب و غریب خیالات، عجیب و غریب وسوسے، عجیب و غریب لوگوں کی فضول باتیں اور نیگیٹو چیزیں اگر گھومتی رہیں گی تو ہماری فزیکل ہیلتھ بھی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو جائے گی۔ فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ نا مینٹل ہیلتھ آپ کی تبھی بہتر ہوگی جب آپ اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ کی طرف بھی آئیں نا، اللہ کی طرف بھی تھوڑا رابطہ رکھیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ میری بات سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کسی اور کی بات سنتے ہوں گے، عمل کرتے ہوں گے، لیکن اللہ کی بات سب سے پہلے سنیں، اللہ سے رہنمائی حاصل کریں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں۔ میں کہتی ہوں ہر سورہ میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فلاں ہی گائیڈ کرے گا تو ہمیں سمجھ آئے گی، ہمیں وہ گائیڈ کرے گا تو سمجھ آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہدایت کے لیے ہمارے پاس ایک ایسی کتاب دے دی ہے کہ اگر ہم اسے کھولیں نا تو تفسیر سے پڑھنا شروع کریں تو سچ میں ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ہمیں کسی سے گائیڈنس کی، کسی سے رہنمائی کی، مشورے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مینٹل ہیلتھ سب سے بہتر تب ہوگی جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، بچوں کو بھی لگائیں، بچوں کو بھی عادت ڈالیں۔ اگر قاری صاحب آتے ہیں تو بچوں کی ایک روٹین بنی ہوئی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر بچے پڑھ چکے ہیں، قاری صاحب نہیں آتے تو بچوں کو خود لے کر بیٹھیں، بچوں کو تسبیح کی عادت ڈالیں۔ رمضان تھا، سچ میں جب میں تسبیح کرنے بیٹھتی تھی تو میری پوری فیملی تسبیح کرنے بیٹھتی تھی، تو میں نے وہ بٹن والی ڈیجیٹل والی لا کے رکھی ہوئی تھی کافی ساری۔ میرے بچے ایک تو شوق سے بھی پڑھتے تھے اور ایک وہ کاؤنٹنگ بھی کرتے جاتے تھے، اور مجھے بھی لگتا تھا کہ میرے بچے جو ہے نا اس راستے کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر آپ شروع سے نا بچوں کو اس طرف لگا دیں گے نا تو سچ میں بچوں کی صحت، فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ دونوں بہت امپروو ہو جائیں گی۔ اچھا، مجھے اکثر کامنٹ آتے ہیں کہ آپ کا گھر تو ہر وقت صاف ستھرا ہوتا ہے، آپ کو تو کیا کام کرنا پڑتا ہوگا، آپ کے پاس تو 4-5 ملازم ہوں گے، آپ کا تو اتنا بڑا گھر ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آج کل آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی ملازم کچھ عرصے کے بعد ٹکتا ہی نہیں ہے، یہ والا سلسلہ ہوتا ہے، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کام ہمیں ہی کرنے پڑتے ہیں، اور بیسیکلی جو گھر کی آرگنائزیشن ہوتی ہے نا وہ گھر کی عورت ہی کر رہی ہوتی ہے، وہ ملازم نہیں کرتے۔ آپ رکھ کے بھی دیکھ لیں، ملازم نہ بستر سیٹ کرتے ہیں، نہ چیزیں آرگنائز کرتے ہیں، نہ چیزوں کو ٹھکانے پہ رکھتے ہیں، نہ ان کو ہوتا ہے کبر سیٹ کرنی ہے، نہ ان کو پتہ ہے وینٹی سیٹ کرنی ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈرار سیٹ کرنے ہیں۔ اپنی ایک عادت بنا لیں کہ آپ نے اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنے گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی وینٹی، اپنے ڈرارز، اپنی کبرڈ بھی آرگنائز کرنی ہے۔ یہ بھی آپ کے لائف سٹائل کا حصہ ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں کرتے رہیں گے نا آن اینڈ آف، مطلب 15 دن کے بعد کر لیں، ویک کے بعد کر لیں، لیکن ضرور دیکھیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں کون سی ایکسٹرا چیز ہے۔ اگر کوئی ایکسٹرا کپڑے ہیں تو اللہ واسطے دے دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ اگر کوئی پہنے گا آپ کے بچوں کی چیزیں، آپ کی چیزیں، تو آپ کو ہی اجر آئے گا، آپ کو ہی ثواب ملے گا۔ دیکھیں ہمارے پاس اکثر اتنی چیزیں ایکسٹرا پڑی ہوتی ہیں کہ کپڑے ایکسٹرا پڑے ہیں، جوتے ایکسٹرا پڑے ہیں، اور پڑے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ہوتا ہے کہ جی پڑے تو ہوئے ہیں۔ اس طرح نہ کیا کریں، چیزوں کو آرگنائز کریں اور ایکسٹرا چیزیں نکالیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی غریب پہنے گا تو کتنا خوش ہوگا، اس کے لیے تو وہ چیز بھی بہت زیادہ نایاب ہوگی، اس کو وہ چیز تو میسر ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری چیزیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی ہیں تو ہم نیکسٹ لے آتے ہیں، خرید لاتے ہیں، تو وہ چیزیں پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو نکال دیا کریں، اور اسپیشلی بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ یہ چیزیں نکالیں اور خود اپنے ہاتھوں سے دیں۔ ایک صدقہ باکس بنا لیں، اس صدقہ باکس میں کچھ پیسے ڈالا کریں، بچوں کے ہاتھ سے ڈلوایا کریں، اور اینڈ آف منتھ یا اینڈ آف ویک یا جس طرح آپ روٹین بناتے ہیں، کوئی ایسا بندہ لگا لیں، چند بندے جو کہ سفید پوش ہوں، جو آپ سے مانگ نہ سکتے ہوں، جن کی ضرورتیں ہوں اور وہ بیچارے محنت بھی کرتے ہوں اور ان کی ضرورتیں نہ پوری ہو رہی ہوں، تو اس طبقے کو ضرور ان کی مدد کریں۔ صدقہ باکس ایک اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یہ آپ کے لائف سٹائل کو، آپ کی زندگی کو بہت بہتری کی طرف لے کے جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کچن کی طرف آ جاتے ہیں۔ کچن کی جو ہے نا
اگر آپ کا لائف سٹائل آپ نے بہتر کرنا ہے نا، تو آپ نے سب سے پہلے ویک کے اینڈ پہ یا پھر منتھ کے اینڈ پہ یا 15 دن کے بعد آپ نے کچن کی چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی برتن چیزیں ساری، آرگنائزیشن کا مطلب ہے، پریپریشن کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر ادرک لائے ہیں، لہسن لائے ہیں، ان کا پیسٹ بنا لیں، ان کو کوٹ کے رکھ لیں۔ اگر آپ کے پاس کھجوری آئی ہیں ان کو سٹور کر لیں، نٹس آئے ہیں ان کو سیو کریں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک کیڑا لگنے کا بہت ڈر ہے۔ اور ہاں بیسیکلی جو آپ نے کرنا ہے نا، جو آٹے والی پیٹی ہے نا اس کو بھی کھولنا ہے، بیسن والی پیٹی کو بھی کھولنا ہے، اور اس موسم میں ضرور ہوا لگوا لینی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی چیزیں رسک ضائع نہیں ہوگا، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر کچھ لگ رہا ہے کہ چیز خراب ہونے کو ہے یا ہو جائے گی، اس کو کسی کو دے دے تاکہ وہ یوز کر لے اور اس کے کام آ جائے نا۔ آپ کا تو ویسٹ ہو جائے گا اور اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں اس بات سے نا۔ اور پھر جیسے ہی آپ فارغ ہوئی ہیں، سب سے پہلے نا جو کپڑے واش ہو گئے ہیں ان کو آپ نے نا سیٹ کر لینا اور الماریوں میں رکھ دینا ہے۔ ایک سب سے پیاری عادت جو کہ میں نے کافی عرصے سے شروع کی ہوئی ہے وہ ہے بک ریڈنگ۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ دیکھیں نالج کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، آپ کتنا بھی پڑھے لکھے ہوں، کتنا بھی آپ پڑھ چکے ہوں، بکس جو ہے نا وہ اتنے آپ کا قریبی ساتھی ہونا چاہیے کہ آپ کو بک ریڈنگ کی ایک ہیبٹ ہونی چاہیے۔ آپ نے بک ریڈنگ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ بکس اچھی اچھی لائیں، خود بھی لے کر آئیں، بچوں کو بھی عادت ڈالیں۔ میں یقین کریں یہ عادت میری نہیں تھی، یہ عادت میرے بچوں کی تھی، میں نے اپنے بچوں سے لرن کی ہے۔ اچھی ہیبٹس آپ کو کہیں سے بھی سیکھنے کو ملیں، ضرور اڈاپٹ کیا کریں۔ آپ کا لائف سٹائل تبھی امپروو کر سکتا ہے جب آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، ہوپ فلی آپ کو اچھا لگا ہوگا، عمل بھی کیجیے گا، کامنٹ بھی کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔